بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو تمام دلوں کے راز خوب جانتا ہے، اسرار و رموز سے واقف ہے۔ تمام معزز مرد و خواتین حضرات کو میری طرف سے محبت بھرا سلام عرض ہے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے بازار اور شیطان۔ ہمیں روز کام پڑتا ہی رہتا ہے، بازار جانا پڑتا ہے، تو بازار کے شرعی اصول کیا ہیں؟ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اس سے یہ بھی سبق حاصل کر سکتی ہیں کہ ہمیں بازار کے اندر کس طرح سے آنا جانا چاہیے۔ اگرچہ بازاروں میں رزق کی تلاش میں جانا بزرگان دین کی عادت مبارکہ رہی ہے، مگر اکثر تاجر بازاروں میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں تک کھا لیا کرتے ہیں۔ نیز دھوکہ دہی، خیانت اور ملاوٹ وغیرہ نہ جانے طرح طرح کے غلط کام بازاروں میں عام ہیں۔ تاجروں کی انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے احادیث میں بازار کو زمین کا بدترین ٹکڑا فرمایا گیا اور بے ضرورت بازار میں جانے کو برا بتایا گیا۔ علامہ نجم الدین محمد بن محمد غزی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے بازار کو ابلیس کی مسجد بنایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس میں شیطان کے لیے ایسے ہی سجدہ کیا جاتا ہے جیسے مخلص لوگ مساجد میں اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں شیطان کے لیے سجدے سے مراد پورے طور پر اطاعت و فرما برداری ہے، کیونکہ بازار میں جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، دھوکہ اور چکمہ دے کر شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شیطان زیادہ تر بازاروں میں ٹھہرا رہتا ہے۔ جیسا کہ فرشتے اکثر مساجد میں قیام کرتے ہیں، تو جو مسجد سے چمٹا رہے اس کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اور جو بازار کے ساتھ جڑا رہا یقیناً اس نے شیاطین کی صحبت اختیار کی۔ اگر چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو مسجد میں عبادت کے لیے داخل ہوا بلا شبہ اس نے اللہ پاک کی زیارت کی اور اس کا قرب پایا، اور جو بازار میں بے ضرورت داخل ہوا بے شک اس نے شیطان کی زیارت کی اور اس کا پڑوسی بنا۔ علامہ نجم الدین مزید لکھتے ہیں، جس طرح شیطان بازار میں موجود ہوتا ہے، اسی طرح ہر اس جگہ میں ہوتا ہے جہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، اس امید پر کہ فریقین کو ورگ لانے یعنی دھوکہ دینے سے ان کے درمیان غیر شرعی طریقے پر خرید و فروخت ہو جائے، یا جھوٹ اور دھوکہ دہی کا سلسلہ ہو جائے، اور یوں اسے خوشی و مسرت حاصل ہو، کیونکہ شیطان انسان کی خطا پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے تاجروں کے گروہ، شیطان اور گناہ خرید و فروخت کے وقت موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی خرید و فروخت کو صدقے کے ساتھ ملا دیا کرو، یعنی بعد میں صدقہ دے دیا کرو، اور اسی وجہ سے مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت آئی ہے۔ مذکورہ حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ تجارت میں کتنی ہی احتیاط کی جائے، مگر پھر بھی کچھ فضول بات، کچھ جھوٹ یا جھوٹی قسم منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ اس لیے صدقہ و خیرات ضرور کرتے رہیے کہ صدقے سے غضب الہی کی آگ بجھ جاتی ہے۔ عموماً تاجر لوگ فقراء کو پیسے دیتے رہتے ہیں، خصوصاً جمعرات کو۔ اس عمل کا ماخذ یہی حدیث ہے، اور ویسے بھی صدقہ اعلیٰ عبادت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، دھوکہ دیتے رہو اور صدقہ کر لیا کرو کہ گناہ معاف ہوتے رہیں گے، کیونکہ گناہ کرنے کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ منقول ہے کہ شیطان اپنے چیلے زلنبور سے کہتا ہے کہ تم اپنے لشکروں کو لے کر بازار والوں کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے جھوٹ، جھوٹی قسم، مکر و فریب اور خیانت کو بنا سنوار کر پیش کرو، اور اس شخص کے ساتھ رہو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتا اور سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ضرورت کے تحت اچھی اچھی اور پیاری نیتوں کے ساتھ بازار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو خاص کر بازار میں آنے جانے والے کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ جو بازار جن کا آنا جانا ہوتا ہے، اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ ایک چراغ بن جائے گی
جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیجیے۔